السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، دینی معلومات اور دینی علم کا حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ مسائل کو معلوم کیے بغیر اعمال کو انجام دینا بعض مرتبہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ایک شخص کو نماز کے فرائض نہیں معلوم، یا کسی کو وضو کے فرائض نہیں معلوم، اور زندگی بھر وہ وضو کرتا چلا گیا، لیکن وضو کے اندر غلطی سے ایک فرض چھوٹتا رہا، اور وہ ایک فرض چھوٹنے کی وجہ سے، فرض ایسی چیز ہے چاہے وہ جان بوجھ کر چھوٹے یا پھر بھولے سے چھوٹے، دونوں صورتوں میں وضو نہیں ہوتا۔ یا نماز کے شرائط میں سے جان بوجھ کر چھوٹے یا بھولے سے چھوٹے، نماز نہیں ہوتی۔ تو کسی کو وضو کے یا نماز کے مسائل میں اس کے فرائض اور واجبات معلوم نہ ہو، اور وہ زندگی بھر وضو کرتا جا رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس کی نمازیں ادا کہلائیں گی؟ یہ اللہ کے یہاں یہ قبول ہوں گی؟ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ فرائض اور شرائط یہ نماز کے اندر سے جان بوجھ کر چھوٹ جائیں یا بھولے سے چھوٹیں، وضو کے اندر جان بوجھ کر چھوٹیں یا بھولے سے چھوٹیں، وضو نہیں کہلائے گا۔ تو مسائل نامعلوم ہونے کی صورت میں ایک بندہ 60 سال تک برابر تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں مسجد کی پہلی صف میں نماز ادا کر رہا ہے، لیکن اس کا وضو بھی نہیں ہوا، اس کی نمازیں بھی نہیں ہوئی، اور آخرت میں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ آپ کو مسائل ہی نہیں معلوم تھے، آپ نے نمازیں ایسے ہی پڑھ لی ہیں۔ تو دیکھیے کہ مسائل کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے زندگی کے اندر اعمال میں کتنی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ عمل ہی بسا اوقات سے ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے عمل کے درست ہونے کے لیے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ زندگی کی ضروریات، عبادات سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں وہ ہر ایک کو جاننا ضروری ہے۔ تو آج کل ہم اس کو جانے بغیر دوسرے چیزوں کو جاننے میں لگ گئے ہیں، اس لیے اس سے پیچھے ہٹ کر اس چیز کو جاننے کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے، سوال ان کا یہ ہے کہ ثنا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے رکعت باندھنے کے بعد میں، تکبیر تحریمہ کے بعد میں، وہ کب پڑھیں؟ یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب قرأت شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی بندہ وضو کرتا ہوا آ کر وضو کرنے کے بعد جب نماز میں شریک ہوتا ہے تو امام صاحب کی قرأت چلتے رہتی ہے، تو اس وقت میں ثنا پڑھ کر امام صاحب کے ساتھ شامل ہوگا، یعنی قرأت چلتے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی ثنا پڑھے گا، پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے ان کا۔ ایسے ہی ان کا سوال یہ بھی ہے کہ امام صاحب جو ہے نماز کے اندر سری نماز میں ہے، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں ہے، تو اس وقت میں جب آ کر اللہ اکبر کہہ کر اسی وقت میں ثنا پڑھے گا، یا اس کو بعد میں پڑھنا ہوگا؟ یا کسی کی پہلی رکعت چھوٹ گئی تھی تو اب وہاں پر کیسے وہ جو ہے ثنا پڑھے گا؟ یہ ان کے سوالات ہیں۔ اس کا جواب ہم جانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شروع سے امام صاحب کے ساتھ شریک رہا ہے، لیکن امام صاحب کے ساتھ ایسے وقت میں آ کر شریک ہوا نماز میں جس میں امام صاحب نے قرأت شروع کر دی تھی، اب جب امام صاحب نے قرأت شروع کر دی تھی تو کیا اب ثنا پڑھے گا؟ پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ثنا پڑھنا یہ جو ہے سنت ہے، اور سنت جو چیز ہے اس کے بارے میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء نے بات لکھی ہے کہ ایسے وقت میں جب بندہ آ کر نماز میں شریک ہو جائے جس وقت امام صاحب قرأت شروع کر چکے ہوں، تو اب یہاں پر اللہ اکبر کہہ کر آ کر ہاتھ باندھ لے، ثنا نہ پڑھے۔ اور اگر پہلی ہی رکعت چل رہی ہے لیکن وہ نماز ظہر کی ہے یا عصر کی ہے جس میں امام صاحب آہستہ سے قرأت کرتے ہیں، تو اب یہاں پر کیسے کرے گا؟ تو اس بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس صورت میں وہ آ کر تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد، کہنے کے بعد میں ثنا پڑھ لے گا، اور پہلی جو صورت ہے جس میں امام صاحب نے قرأت شروع کر دی تھی وہاں تو نہیں پڑھے گا، لیکن امام صاحب نے ابھی اللہ اکبر کہا تھا، یہ بندہ آ کر شریک ہوا، اب امام صاحب نے قرأت شروع نہیں کی تھی، اس وقت میں بھی ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ تو دونوں صورتیں ہوں گی، جہری نمازیں ہوں یعنی فجر، مغرب، عشاء جس میں زور سے قرأت کی جاتی ہے، اس میں امام صاحب نے قرأت شروع نہیں کی تو اس وقت تک ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ سری نمازیں ہیں تو اس میں چونکہ پتہ نہیں چلتا کہ قرأت چل رہی ہے یا ابھی شروع کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں،
اس بارے میں اجازت ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب کے ساتھ ایک رکعت ملی ہی نہیں، ایک رکعت غائب ہو گئی، یعنی یہ دیر سے پہنچے، تو یہ کیسا کریں گے؟ تو بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں بات آتی ہے کہ اگر امام صاحب قرات کرتے رہتے ہیں اس وقت میں بھی ثنا پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ 4 رکعت والی نماز تھی، ایک رکعت چھوٹ گئی، تو اب 3 رکعت امام صاحب کے ساتھ مکمل ہونے کے بعد میں جب یہ اٹھے گا اپنی ایک رکعت کو مکمل کرنے کے لیے، تو اس میں ثنا پڑھ کر قرات شروع کرے گا۔ بالکل آسان سی بات ہے۔ دینی مسائل زیادہ مطلب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دین کو آسان کیا ہے، تو اس میں زیادہ مسائل نہیں رہتے، آہستہ آہستہ جب ہم جاننا شروع کرتے ہیں تو وہ بوجھ نہیں لگتے، بہت آسانی کے ساتھ میں یہ سب چیزیں آسانی کے ساتھ میں حل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے جو ثنا سے متعلق ہمارے ساتھی نے سوال کیا ہے۔ اور ایک ساتھی کا سوال ہے، چلیے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر امام صاحب 2 رکعت والی نماز پڑھا رہے ہوں یا 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے ہوں، اس میں انہوں نے پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد میں دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کے بجائے وہ یہ سمجھے غلطی ہو گئی کہ یہ دوسری رکعت ہے، یہ سوچ کر انہوں نے قاعدے میں اپنے آپ کو بٹھا دیا، یعنی وہ قاعدے میں بیٹھ گئے۔ اب جب وہ قاعدے میں بیٹھ جاتے ہیں تو اب کیا ان پر سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ علماء نے اس بارے میں بات بتائی ہے کہ اگر امام صاحب غلطی سے دوسری رکعت ہی میں، یعنی پہلی رکعت کے بعد میں دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے لیکن دوسری رکعت مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بیٹھ گئے ہیں قاعدے کے اندر، اور پیچھے سے لوگوں نے لقمہ دیا، تو اب لوگ جب لقمہ دیں گے تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ لقمہ دینے کے بعد میں امام صاحب فوراً اٹھ گئے ہوں۔ فوراً کا ڈیوریشن کیا ہونا چاہیے اس کو بھی علماء نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک رکن کے بقدر، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے سے پہلے اگر وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہوں تو اب ان پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ اور لوگوں نے لقمہ دیا لیکن ان کے کھڑے ہونے میں شاید انہوں نے سوچا کہ پہلی ہے دوسری ہے، آدمی تذبذب میں ہوتا ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو دوسری رکعت کے کھڑے ہونے میں غلطی یعنی تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، ایک رکن سے زیادہ وہ بیٹھ گئے، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے سے زیادہ، یعنی 5 مرتبہ کہنے کے بقدر بیٹھ گئے۔ چونکہ اب زیادہ وقت ہو چکا ہے تو اب دوسری رکعت کے لیے گرچہ کے کھڑے ہو گئے ہیں لیکن نماز کے آخر میں ان کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو وقت کے اندر اس نماز کا اعادہ یعنی اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کتنی چھوٹی بات ہے، ہم رہتے تو شاید بات کیا ہے، بیٹھ گئے تھے چلو اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن اس میں کتنا فرق ہو گیا کہ ایک رکن کے اندر اٹھتے ہیں تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، ایک رکن سے زیادہ وقت ہو جاتا ہے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہی فرق ہے مسائل کا کہ اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم صحیح طور پر عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتے۔ تو 2 مسائل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ایک مسئلہ ثنا سے متعلق تھا، دوسرا مسئلہ قاعدے میں یعنی قاعدہ سمجھ کر بیٹھ گئے غلطی سے دوسری ہی رکعت کے مکمل ہونے سے پہلے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے۔ چلیے چلتے چلتے ایک اور مسئلہ جانتے ہوئے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ بعض لوگ نماز کے اندر ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، بولنا پڑتا ہے، یاد دلانا پڑتا ہے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہی اور اس کے بعد میں سلام پھیرتے وقت میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو نماز میں تھے۔ تو یہ غفلت والا ماحول آج ہمارے معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ اگر 100 لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں تو اللہ ماشاءاللہ کوئی 1-2 ہی ہوں گے ایسے جن کی پوری نماز کے اندر کنسنٹریٹ ہو، توجہ ہو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بعض مرتبہ نماز کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ نماز میں اس وقت میں آیا جب امام صاحب کی 1 رکعت ختم ہو چکی تھی، یعنی 1 رکعت اس بندے کی چھوٹی اور 3 رکعت ملی امام صاحب کے ساتھ میں، 4 رکعت والی وہ نماز تھی۔ تو 3 رکعت جب ملی تو 3 رکعت کے بعد میں اب ان کو امام صاحب نے جب سلام پھیرا تو ان کو اٹھ کر اپنی نماز 1 رکعت مکمل کرنی ہے، لیکن ان کو یاد نہیں رہا کہ میری 1 رکعت چھوٹی ہوئی تھی۔
امام صاحب نے جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرا تو انہوں نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیر دیا. تو ایک طرف پھیرا یا دو طرف پھیرا، اس کا کیا حکم ہے؟ اب کیا کریں گے وہ نماز جن کو ایک رکعت ان کو پڑھنی ہے؟ تو اب یہاں کیا مسئلہ ہوگا؟ تو علماء نے بات لکھی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد میں اگر انہوں نے ایک تو یہ کہ سلام انہوں نے غلطی سے پھیرا ہوگا یاد نہ رہنے کی وجہ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹتی ہو. مثال کے طور پر سلام پھیر دیا اور بازو والوں سے خیر خیریت پوچھنے لگے، سلام پھیر دیا یا اٹھ کے فوراً جو ہے جانے لگے، قبلے سے سینہ پھر گیا ان کا، ایسا کوئی عمل ابھی نہیں ہوا، سلام پھیرا صرف. سلام پھرتے یاد آیا کہ ایک رکعت ان کی باقی ہے، بازو والے صاحب نے آہستہ سے کہا کہ ایک رکعت باقی ہے، تو انہوں نے خاموشی سے اٹھ کر اپنی ایک رکعت مکمل کر لی تو کر سکتے ہیں. لیکن کب تک؟ جب تک نماز کے بعد کسی سے بات نہ کیا ہو، جب تک نماز کے بعد سلام کے بعد میں کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جس سے نماز ختم ہوتی ہو، اس وقت تک ان کو اجازت ہے، گنجائش ہے کہ وہ اٹھ کر اپنی ایک رکعت نماز کو مکمل کریں. لیکن اس ایک رکعت کو جب مکمل کر رہے ہوں گے اس وقت میں نماز کے اخیر میں ان کو سجدے سہو کرنا لازم ہوگا. اور اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ ایک رکعت باقی ہے سلام پھیر دی تاکہ کہیں جانا ہے جلدی، تو ایسی صورت میں وہ نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا. اب ان کے لیے اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اٹھ کر ایک رکعت نماز مکمل کر لیں. تو دیکھیے چھوٹے چھوٹے 3 مسائل تھے، آپ حضرات نے اس کو جانا. آپ خود بھی ان مسائل کو دیکھیں، یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں اور دوسروں تک اس کو شیئر کریں. زیادہ مسلم اسلامک سینٹر کے چینل کو سبسکرائب کریں. اس کا فیس بک پہ بھی اس کے ویڈیوز ہیں، انسٹاگرام پہ اس کا پیج ہے جس میں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز سیکنڈز کے اندر اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ ضرور اس کو فالو کریں اور دوسروں کو تک اس کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.